حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة وينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا الشيء أظلمك كتبي الحافظون فيقول لا يا ربي فيقول أفلك عذر فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتعشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذی. امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں ایک آدمی کو اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کے سامنے لائے گا، پیش کرے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے اس کے سامنے پھیلا کر رکھ دے گا. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ ان 99 دفتر اور 99 رجسٹروں میں سے ہر ایک رجسٹر ایسا ہوگا کہ جس کی لمبائی چوڑائی تا حد نگاہ ہوگی، یعنی آدمی کی نظر جہاں تک جاتی ہوگی اس کا ایک دفتر آدمی کا ویسے ہوگا. تو ایسے 99 دفتر اس آدمی کے اللہ رب العالمین اس کے سامنے کھول کر رکھ دے گا. پھر اللہ رب العالمین اس سے کہے گا، اس بندے سے خطاب کرتے ہوئے کہ تنکر من ھذا شیئا، کیا تو ان 99 دفتروں کے اندر جو تیرا نام اعمال گناہوں کا لکھا گیا ہے، کیا ان میں سے کسی چیز کے بارے میں کیا تو کسی کا انکار کرتا ہے؟ تو بندہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا. پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ کیا ہمارے کرامن کاتبین لکھنے والوں نے تجھ پر کوئی ظلم کیا، تیرے اعمال کے اندر کوئی ایسے اعمال کا اضافہ کیا جو تو نے نہیں کیے؟ تو بندہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ نہیں اللہ رب العالمین. پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ افلک عذر، کیا ان گناہوں کے معاملے میں کیا تیرے پاس کوئی عذر باقی ہے؟ تو بندہ کہے گا اے اللہ میرے پاس ان گناہوں کے معاملے میں کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین کہے گا بلا ان لک عندنا حسنہ فإنه لا ظلم عليك اليوم، اللہ کہے گا کہ تیرے گناہوں کے یہ 99 دفتر یا رجسٹر ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے نزدیک تیری ایک نیکی اور تیرا ایک خیر ہمارے پاس موجود ہے. اور اللہ کہے گا کہ آج کے دن کسی آدمی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے اس ایک چٹھی کو نکالا جائے گا، ایک چھوٹے سے بطاقے کو، ایک چھوٹے سے ورق اور چٹھی کو نکالا جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس چٹھی کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ لکھا ہوا گا اس چٹھی کے اندر. اس چٹھی کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کہے گا کہ اس چٹھی کو لاؤ اور اس چٹھی کو وزن کرو، اس کو ترازو میں تولو. اس چٹھی کو دیکھ کر وہ آدمی کہے گا کہ رب العالمین میرے گناہوں کے یہ 99 لمبے چوڑے دفتر اور رجسٹر ہیں، ان 99 دفتروں کے مقابلے میں یہ معمولی بطاقہ، یہ معمولی ورق کیا کام مجھ کو فائدہ پہنچائے گا؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر اس ایک چٹھی کو، اس معمولی سے ورق کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس آدمی کے 99 رجسٹروں کو رکھا جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ترازو کا پلڑا کہ جس میں اس ورق کو، اس چٹھی کو رکھا گیا تھا، وہ ورق کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور یہ 99 دفتروں کا جو پلڑا ہے وہ اوپر چلا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان کی
اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ فَلَا يَدْخُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٍ، کہ اللہ رب العالمین کے نام کے مقابلے میں کسی بھی چیز کا کوئی وزن نہیں ہو سکتا۔ اس روایت کے اندر کئی ساری باتیں اور کئی سارے مسائل ایمان والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ سب سے بنیادی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر یہ بتائی کہ کلمہ شہادت کا جو اقرار آدمی کرتا ہے، یہ کلمہ شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کا وزن اللہ رب العالمین کے پاس اللہ کے ترازو میں بہت زیادہ بھاری اور بہت زیادہ ثقیل ہے۔ اس کے مقابلے میں آدمی کے جتنے بھی گناہ ہوں، چاہے زمین سے آسمان تک اس کے نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں، اگر اس کے پاس کلمہ شہادت، کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ اور اس پر اس کا مکمل ایمان اگر آدمی کے اوپر ہو تو یہ ایک کلمہ آدمی کے مکمل گناہوں کے اوپر بھاری ہو جائے گا، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو اس آدمی کو گناہوں کی سزا دے گا، اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو اس آدمی کو بخش دے گا۔ اس روایت سے یہ بات بھی ہم کو معلوم ہوئی کہ قیامت کے روز آدمی کے نام اعمال کے لیے انسان کو تمام خالق خلائق، تمام انسانوں کے سامنے میدان حشر کے اندر جمع کیا جائے گا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قیامت کے روز ہمارے آپ کے تمام انسان کے نیک اعمال کو اور برے اعمال کو ترازو کے پلڑوں کے اندر تولا جائے گا اور اس کو وزن کیا جائے گا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے جو کرامن کاتبین فرشتے ہمارے نام اعمال کو لکھنے اور نوٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس رکھے ہیں، یہ فرشتے بڑے امانت دار ہیں کہ کسی قسم کا حذف و اضافہ ہمارے اعمال کے اندر نہیں کرتے، بلکہ امانت داری کے ساتھ ہمارے نام اعمال کو لکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں روایت میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں بندوں سے عذر بھی پوچھے گا کہ جو تم نے گناہ کیے ہیں، اس گناہ کا کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے، کوئی وجہ ہے؟ لیکن اس وقت بندوں کے پاس کوئی عذر اور کوئی وجہ باقی نہیں رہے گی۔ تمام چیزوں سے ایک بنیادی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہی بتائی کہ کلمہ شہادت کی بڑی برکت ہے، اور کلمہ شہادت آدمی کو قیامت کے روز نجات دلانے والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ کلمہ شہادت اور کلمہ توحید پر قائم اور دائم رہنے کی دعائیں مانگنی چاہیے، اور کلمہ شہادت کی جتنی برکتیں اب تک ہم نے حدیثوں کے اندر سنی ہیں، ان تمام برکتوں کو حاصل کرنے کی اور اس کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے اوپر، اللہ کی مرضی کے اوپر ہے۔ اگر ہمارا ایمان کلمہ توحید پر مکمل ہے اور اس کے تقاضوں کو اگر ہم پورا کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، تو ہمارے چاہے کتنے بھی گناہ ہمارے کیوں نہ ہو زندگی کے اندر، اگر اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، اور کلمہ توحید کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ہم کو نجات دے گا اور جنت کے اندر ہم کو انشاءاللہ داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو کلمہ توحید اور عقیدہ توحید پر زندگی میں قائم اور دائم رکھ، ہماری آنے والی نسلوں کو، اولاد کو بھی توحید پر قائم رکھ، ہمارا خاتمہ عقیدہ توحید پر، کلمہ توحید پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔